کیونکہ پیر ہوتا ہے رہنما، اور رہنما کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، صرف اپنے نہیں مرید کی بھی۔ لہذا اگر مرید کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، پیر سے آگے پوچھے، تو پیر کے پاس اتنی علمیت ہونی چاہیے کہ اس کے مسئلے کی نوعیت کو سمجھ کے کتاب سے اس کو بتائے۔ یہ پیر کا کام ہے۔ نہیں بتائے گا تو رہنمائی ناقص، پھر یہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا اتنا مرتبہ ہے کہ کوئی آدمی بیعت بھی نہیں کروا سکتا جب تک صاحب علم نہ ہو۔ لیکن جیسے میں نے کیا، زمانہ تبدیل ہو گیا، ہمارے نگاہوں میں عبادت کا معیار اعلیٰ ہوا، علم کا معیار گھٹ گیا۔ ہم جمعرات کو گئے، داتا صاحب کے مزار پہ ایک آدمی بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر، لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئے، کندھے سے نیچے زلفیں رکھنا حرام۔ ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، ہاتھ میں بہت ساری انگوٹھیاں حرام، کوئی پرواہ نہیں ہے بابا، داڑھی صاف، لیکن ڈنڈا ہاتھ میں لے کے حق ہو کر بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، بابا کا ڈنڈا لگوا لو کندھے کے اوپر، اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بابا نے ایک کو ڈنڈا مارا، ایک کو یہاں مارا ڈنڈا، اور ہم بیچارے بہت عقیدت مند ہوتے ہیں بہرحال، لیکن ہماری اس عقیدت نے بہت سارے جعلی لوگوں کو پیدا کر دیا۔ جس کو علم کی الف بے بھی نہیں آتی، وہ داتا صاحب کو جمعرات کو سادہ لوگوں کو لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جو وہاں بیٹھتا ہے غلط ہی ہوگا، لیکن بہرحال میں نے ڈرامے بہت دیکھے ہیں۔ میں 6 سال تک آپ کے لاہور میں پڑھا ہوں الحمدللہ، جامع نظامیہ رضویہ سے ہی میری تکمیل ہوئی ہے، یہیں سے میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام اور علماء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ عالم کا مرتبہ بڑا اعلیٰ، مجھ پہ بہت مشفق تھے، بہت مہربان تھے الحمدللہ۔ غالباً صرف واحد میں شخص ہوں گا جس کو مفتی صاحب نے اپنے ہاتھ سے فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی، لکھ کر دی تھی۔ اجمل بھائی میرے ساتھ تھے اس وقت جب مفتی صاحب حیات، شاید کسی کو بھی نہیں دی۔ بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑا کرم۔ تو میں نے اکثر دیکھا داتا صاحب کے مزار پر کہ سادہ لو عوام کو جو غلط اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک عالم دین کی اتنی عزت نہیں کریں گے جتنا ایک داڑھی منڈا لمبی زلفیں والا، گلے میں بہت ساری مالائیں ڈال کے حق ہو کرنے والا، اور ایک ڈنڈا میں مار دے اور ایک پھر یہاں سے چرچ کا سٹا لگائے، ہم کیا بابا پہنچا ہوا ہے، ہم اس کو عزت دیں گے، عالم کو نہیں۔ میرے نعت خواں حضرات برا محسوس نہ کریں، اب ہمارے یہاں معیار بدل گیا، نعت خواں کو بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا ادب، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے ضرور کریں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عالم دین کا اتنا ادب ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بڑا نعت خواں آئے گا 1 لاکھ روپے، 50,000، 30,000، 60,000، اپنے قریب کے عالم کو آپ نے کتنا پیسہ دیا؟ الحمدللہ مجھے کسی کی حاجت نہیں، میں اپنے لیے تمید نہیں بنا رہا ہوں، مت سمجھیے گا مفتی صاحب اپنا کھانچا نکالنا شروع ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی محتاجی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو نبی کے ثنا خواں کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ثنا خوانی کہتے کس کو ہیں؟ ثنا خوانی کا مطلب ہے نبی کی تعریف، اور خدا کی قسم ایک عالم دین جتنا نبی کی تعریف کرے گا، نعت خواں کیا کرے گا؟ عالم بڑا نعت خواں ہے، عالم بڑا ثنا خواں ہے، کیونکہ قرآن میں نبی کی ثنا ہے کہ نہیں ہے، مدح ہے کہ نہیں ہے؟ کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ بتائیے قرآن نثر ہے کہ نظم ہے؟ نثر ہے کہ نہیں ہے؟ تو نثر میں ثنا کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے، اور عالم اس سنت کو پوری کر رہا ہے، اور جو لہن کے ساتھ پڑھ رہا ہے نعت خواں جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کس کی سنت پوری کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے حسان بن ثابت کی، معذرت کے ساتھ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شعر پڑھتے تھے، لہن نہیں تھا، آج کل کی نعت خوانی نہیں تھی، شعر پڑھتے تھے ممبر پہ بیٹھ کر، لہن تو ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ جی ہم ثنا خواں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی پھر عالم کی خدمت کرنی چاہیے تھی کہ وہ بڑا ثنا خواں ہے، بہت بڑا ثنا خواں ہے، کہ وہ طریقہ وہ والا اختیار کر رہا ہے جو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا معذرت کے ساتھ کہ اصل میں ہم ثنا خواں کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی طبیعت کو پسند آنے والے طریقے کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ لہن سے پڑھنا ہمیں پسند آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اب تو ویسے ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں،
ایک بچہ جمورہ ساتھ میں ہوتا ہے، اس کو اشارہ ہوتا ہے ہاں بھائی چلو اللہ کے نام کو ڈھولکی کی طرح استعمال کرو، اور وہ اور ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا، واہ بھائی واہ واہ واہ، بڑا جھومتے ہیں، محفل میں جان پڑ جاتی۔ اس سے پہلے مزہ نہیں آ رہا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے یہاں تک جملہ سنا ہے، پہلے مزہ نہیں آ رہا، اب آیا مزہ۔ یعنی اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہو، پہلے مزہ نہیں آ رہا، اللہ کے نام کو ڈھول کی طرح استعمال کرے تو ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے نعت کو بزنس بنا کر پیسے کمانے کے لیے اللہ کے نام کو ڈھولکی بنا لیا۔ اور میں معذرت کے ساتھ ان منتظمین کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کے نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے اس معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کو جنم دیا ہے۔ آپ نے ایک عام نعت خوان جس کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت گزار کہہ سکتے ہیں، جو عالم کے قدموں کی خاک میں نہیں ہو سکتا، وہ آئے تو اب اتنا بڑا اسٹیج، ایسی مسند، اور خوب اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور ایک عالم دین ہو تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں علم کا معیار کیا تھا، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، میں نعت خوانوں کا مخالف نہیں ہوں، نہ نعت کا مخالف ہوں، ہاں میں طرز کا اور انداز کا مخالف ہوں۔ اور جو ہم نے رویہ اختیار کیا کہ عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عالم دین اس اسٹیج پہ بیٹھا ہوگا پہلے تو عزت کریں گے، جہاں کوئی مشہور نعت خواں آیا، ارے وہ عالم کہاں گئے، وہ پڑے ہوئے کونے میں، وہ اٹھا کے پھینک دیں گے عالم دین، اس کی کوئی عزت نہیں۔ پھر عالم نیچے بیٹھا ہوگا، نعت خواں اوپر بیٹھا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ جب کوئی بڑا نعت خواں آئے نعت پڑھنے کے لیے تو ایک عالم کے لیے آپ صوفہ رکھیں، انہیں عزت کے ساتھ بٹھائیں، اس لیے کہ آپ اس عالم کے نہیں، اس کے علم کی تعظیم کر رہے ہیں، اس علم کی تعظیم کر رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس میں رکھا اسے قابل تعظیم بنا دیا۔ تو ہمارا معیار مختلف ہو گیا، ہم نے علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ہمارے ڈسکو نعت خوانوں نے نعت کی ایسا رنگ پیش کر دیا کہ اب عوام کہتی ہے ہم اپنے بیٹے کو نعت خواں بنائیں گے فلاں نعت خواں کی طرح، عالم بنانے کی طرف توجہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں علم کا معیار ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ علم کا معیار ختم ہو گیا۔ وہی ہمارے نوجوان جو پوری رات محفل میں بغیر پلک جھپکائے بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ انہیں کہیے کہ آئیے بھائی آدھے گھنٹے درس قرآن میں آ جائیں، کبھی بھی نہیں بیٹھے۔ علم کی اہمیت کم ہو گئی، نعت خوانیوں کی اہمیت ہماری نگاہوں میں زیادہ ہو گئی، عبادت کو فوقیت اور علم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید گنتی کے چند ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے، وہ پاکیزہ کتاب جس میں 6666 آیات ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اور ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ ہم پورے قرآن کو پڑھ سکیں۔ نعت خوانی میں بیٹھ کے نعرے لگانے میں بڑے ماہر، غلام ہیں رسول کی، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے نعرے اور لگائیں، بہت اچھی بات، لیکن کبھی یہ نعرہ بھی تو لگائیں کہ غلام یہ رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں قرآن عظیم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے۔ مفتی صاحب اتنی مشکل باتیں مت کریں، شارٹ کٹ راستہ بتائیں، ہمیں لوریاں سنانے دیں، ہمارے منہ میں چسنیاں ڈالنے دیں، بیٹا بس جو مرضی کرو، خوب گناہ کرو، خوب لڑکیوں کو چھیڑو، خوب فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، ایک نعت کی محفل اٹینڈ کر لو، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسی باتیں میں اچھی لگتی، نعرے لگانے میں بڑے ماہر۔ غلام کا مطلب پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا کہنا مانے، غلام وہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہے میں غلام ہوں، اور جب آقا کا یہ کام کرو تو بولے جی معذرت کے ساتھ بیٹھیے سائیڈ میں۔ ہم نے نبی کی غلامی اختیار ضرور کی ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ جب کوئی نبی کا حکم ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے آمنا صدقنا، اور جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے کہتے ہیں رسول اللہ بس نعرے تک کافی ہے، یہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، پھر میرا موضوع یہی بنے گا کہ اصل میں ان نعت خوانیوں کے اس انداز نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ ایک تو قلم اٹھایا شاعر حضرات سب کے سب تقریباً غیر عالم،
انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور کون سا نہیں. یہ اس انداز سے شعر لکھ دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ عقیدہ نہیں ہوتا. کیونکہ میں خود الحمدللہ نعتیں لکھتا ہوں اور شعر سے میرا شغف ہے، اور بہت میں مسودے چیک کر چکا ہوں. اتنی اغلاط ہوتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور دوسرا المیہ پھر نعت خواں، یہ جان بوجھ کر ایسے شعر پڑھتے ہیں تاکہ یہ احساس دل میں راسخ ہو جائے کہ نعتیہ محفل اس وقت سب سے افضل ترین محفل ہے. اس میں اگر آپ بیٹھ گئے تو اسی میں آپ کی نجات ہے، یہی نبی کی غلامی کی دلیل ہے، یہی میدان معاشر میں آپ کو عزت دلوائے گی، اب چاہے کوئی آپ کام کرے نہ کرے. میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ نعت خواں کا یہ مقصد ہوگا کہ کچھ اور کرے نہ کرے، یہ مقصد سے نہیں. لیکن نعت خواں جب اپنے شعر پڑھ کے محفل کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو کہہ دے کہ بھائی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے نہیں آ سکتی. جس کو کاروبار کے مسائل ہی نہ آتے ہوں وہ حلال کیسے کمائے گا؟ جس کو اجارے کے مسائل نہیں آتے وہ ڈیوٹی صحیح طرح کیسے ادا کرے گا؟ جس کو معاملات کا علم نہیں وہ بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ تو تقوی کیسے ملے گا اس کو؟ علم کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں علم کی وجہ سے صاحب تقوی کو مرتبہ عطا فرمائے. لیکن نعت خواں ایسے اشعار پڑھتے ہیں جس سے عوام الناس سمجھتی ہے کہ نعتیہ محفل بہت افضل عبادت ہے، جو نعتیہ محفل میں بیٹھے گا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں اس کا انکار نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری محفل نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن کنفرم تو نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے نہ بھی بنے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. وہ چاہے تو ایک سبحان اللہ پہ بخشش فرما دے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس طرح کی نعتیہ محفل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حسن ظن قائم کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نعتیہ محفل کو بنیاد بنا کر بقیہ تمام چیزوں سے غافل ہو جانا یہ ضرور قابل گرفت بات ہے اور قابل توجہ بات ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں بگاڑ آپ کو نظر آتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے نعتیہ محافل کی کثرت ہے. اور یہ بمشکل 10 سال ہوئے ہیں اس کثرت کو، 10 سال. نعتیہ محافل کی کثرت کا یہ انداز اس سے پہلے آپ کو ماضی میں نظر نہیں آئے گا. ہے تو آئیے میرے سامنے مجھے تاریخ پیش کر کے بتا دیجئے. پہلے علم کا دورہ تھا، کبھی کبھار کوئی نعتیہ محفل ہو گئی کسی مقام پر ٹھیک. اب نعتیہ محفل کی اتنی کثرت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ شاید سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نعتیہ محفل بہت ہی افضل اور ضرور نجات کا سبب بنے گی، یہ کرو. میں پھر آپ کو کہوں میں نعتیہ محفل کا مخالف نہیں ہوں خدا نخواستہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے کچھ مراتب مقرر کیے ہیں. سب سے اوپر فرض کو رکھا ہے، پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب. 5واں درجہ مستحب کا ہے. نعتیہ محفل مستحب میں آتی ہے، تو سنت غیر مؤکدہ، پھر مؤکدہ، پھر واجب، پھر فرض، وہ کون پورے کرے گا؟ یہ ہے المیہ کہ اس قسم کی محفل میں شرکت کر کے بعض اوقات ہمیں اتنا نجات کے بارے میں اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم بولتے ہیں اوپر والا پورا نہ بھی کرو تو انشاءاللہ اپنی بخشش ہو جائے گی. یہ غلط ہے. ادھر دوسری پڑھ دیجیے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نعتیہ محافل کی کثرت اگر اوپر والے مراتب کو پورا کرنے کے بعد ہوتی تو پھر حرج نہیں تھا، لیکن فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کا ہمیں علم نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث پڑھنا چھوڑ دیا. قرآن کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی، ہم قرآن کی پڑھتے ہیں عربی عبارت، بس مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے جی، کیا ہوا؟ ماشاء اللہ ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، ناظرہ. چلیے ادھر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا. اچھا ادھر آنا ذرا بیٹا، آپ بھی ادھر آنا. ذرا یہ بتاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے جی ہم نے تو عربی عبارت پڑھی ہے، شاید یہ بات تو ہمارے ابا جان بھی نہیں جانتے.
کیونکہ ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ ابا جان نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، قرآن صرف عربی عبارت پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ قرآن نے شروع میں بتا دیا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں درست بات کو تسلیم کر کے اپنا محاسبہ کر کے پھر عمل کرنے کو، تب ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھاتا ہوں، باپ نے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا سگریٹ مت پیا کر، بری چیز ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ باپ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بیٹے کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، سٹے لگا رہا ہے۔ تو بتائیے کہ بیٹے نے ہدایت حاصل کر لی کہ نہیں؟ بولیے کیوں؟ حالانکہ بیٹے نے کہا ابا جان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے کسی بات کے درست ہونے کا اقرار کر لینا کافی نہیں، عمل بھی چاہیے۔ ہم نے قرآن کی عربی عبارت پڑھی، ترجمہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، ہدایت کیسے مل جائے گی؟ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے عربی میں، ہم کہتے ہیں آمین آمین، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، آمین آمین بولتے جاؤ، صحیح کہہ رہے ہوں گے امام صاحب، کچھ نہیں پتہ۔ خود آمین کا کیا مطلب ہے آج تک نہیں جاننے کی کوشش کی ہوگی، آمین کہتے کس کو ہے؟ ہم نے سنا ہے دعا پہ آمین بولنا ہوتا ہے، ہم بھی بولتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا یہ نہیں پتہ یہ المیہ ہے۔ تو ہم نے ہونا چاہیے تھا قرآن عربی عبارت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پھر محاسبہ کریں، اس کے بعد عمل کریں۔ ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بات، ہم مشقت برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ۔ مفتی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور جب میدان معاشر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو وہاں دھکا دیں، فقہا وہ پڑے ہوئے، شہداء وہ گرے ہوئے، مجتہدین وہ پڑے ہوئے، نمازی وہ گرے پڑے، اور بس مجھے سینے سے لگا کے جنت میں لے جائیں۔ ارے بھائی دنیا کے چند ٹکے تو محنت کے بغیر حاصل ہوتے نہیں ہیں، اس کے لیے اتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور جنت کے لیے ہم نے ایسے خواب دیکھ رکھے ہیں کہ جی کچھ بھی نہ کرو بس جنت مل جائے گی۔ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میرا نعتیہ محفل میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، میں نعت کا مخالف نہیں ہوں، یہ بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں، بعد میں مت کہیے گا مفتی صاحب نعت خوانی کے خلاف بول رہے تھے۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نعتیہ محفل قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو مجھے کوئی ایک آیت لا کے بتا دیں، یا نبی نے فرمایا میری اس طرح ثنا کرو، ایک حدیث لا کے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ نہیں۔ ہاں ہماری عقیدت نے کہا کہ اس طرح نبی کا ذکر ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، میں بھی کہتا ہوں مستحب ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم تو نہیں، ہمیں اس کا مکلف تو نہیں بنایا گیا نا۔ جس کا مکلف نہیں بنایا اس کی کثرت جا کے پوسٹروں کے اندر دیکھ لیں، ہر گلی میں ہر دن نعت خوانی ہو رہی ہے، اور جس کا ہمیں مکلف بنایا کہ قرآن سمجھو حدیث سمجھو، وہ آئے۔ یہ کیسا غلام ہے، یہ کیسی غلامی کا معیار ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پسند کرے ہمیں مکلف بنائے، اس کو تو چھوڑ دیں، اور جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا اسے کہیں ہم اختیار کریں گے۔ یہ قابل توجہ قابل فکر لمحہ ہے۔ نبی کریم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، شاید توجہ نہیں رہی تو توجہ کیجئے گا۔ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کیا؟ نعت خوانی اور عرس؟ نہیں، یہ تو نبی نے نہیں فرمایا، یہ ہم کرتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، مستحب بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قرآن، دوسرا میری حدیث، اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میں آپ سب کو پوچھتا ہوں، یہ بتائیے ترمذی اور نسائی کیا ہے؟ تو آپ میں سے بعض بولیں گے شاید ہمارے محلے کی کسی خالہ جان کا نام ہوگا۔ نہیں، خالہ کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کی 6 حدیث کی مستند کتابوں میں سے 2 کتابوں کے نام ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ آپ میں سے کتنے ایسے اتنے بیٹھے ہیں، کون کون سے ایسے افراد ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیے، جنہوں نے بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ پڑھنا دور کی بات، چھونا دور کی بات، دیکھا ہی ہوں آنکھوں سے، کتنے؟ اور ہم سے بڑا کوئی غلام ہی نہیں، میں ہوں سب سے بڑا غلام۔ یہ عاشق رسول کی محفل ہے، سبحان اللہ۔
عاشق رسول کہتے کس کو ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عشق سے پہلے محبت ہوتی ہے، محبت میں شدت پیدا ہو تو عشق ہوتا ہے، اور محبت کا ادنا معیار یہ لکھا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہو اس کی پسند پہ اپنی پسند کو قربان کر دو۔ محبوب تو علم کو پسند کرے اور ہم، محبوب نمازوں کو پسند کرے ہم، محبوب با جماعت نماز پڑھنا پسند کرے ہم، محبوب گناہ چھوڑنے کو پسند کرے ہم، اندازہ کر لیجیے۔ خواہ اپنے ایک معیار بنا کر خوش فہمی کے شکار ہیں، آپ مجھے تھپکی دو میں آپ کو تھپکی دوں، عاشق رسول عاشق رسول، آپ کہیں یہ عاشق رسول، وہ خوش ہو رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں جی، ہم عشاق انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہم غلاموں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، نبی کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے، لیکن اس غلام کے لیے جو فرما بردار غلام ہے، نافرمان غلام کے لیے جہنم ہے۔ ہزارہ امتی نبی کے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، پھر سرکار کی شفاعت سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ یا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نمازیں چھوڑو، نبی کا کہنا معمولی سمجھ کے ٹالتے رہو اور سیدھے نعتیہ محفل میں بیٹھ جاؤ، سرکار سینے سے لگا کر اور جنت کے اندر لے جائیں گے؟ کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ ہم نے اپنا ایک نجات کا معیار بنا کر یہ سمجھا کہ اب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ہے کہ ہمارے معیار کو سمجھ کر، ہمارے معیار کو معیار تسلیم کر کے ہماری نجات کرے۔ جو اللہ نے نجات کا معیار رکھا ہے اسے ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گویا کہ معاذ اللہ دین کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، دین کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہوں گے؟ جب پہلے یہ پتا ہوگا کہ اسلام کس کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ یہ علم سے معلوم ہوگا۔ علم ہم سیکھتے نہیں تو قرآن کے حکم پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو میرے پیارے بھائی اس خوش فہمی کی دنیا سے باہر آئیے، یہ مت سمجھیے کہ خالی چند مستحبات، اپنی مرضی کے چند اعمال اپنا کر جن کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا ضرور ہماری نجات ہو جائے گی۔ ہاں ہو سکتی ہے لیکن ضرور نہیں۔ پہلے اللہ تعالی ہم سے نماز کا سوال کرے گا میدان معاشر میں۔ میرے اور آپ کے نبی نے تو یہ خبر دی ہے، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میدان معاشر میں تم سے تمہاری نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے کامیابی، اگر اس میں کمی ہے تو آگے خسارہ ہے۔ نہیں حدیث؟ تو پھر نبی تو نماز کو اتنی اہمیت دے اور ہم، میں نے دیکھا ہے پوری پوری رات نعتیہ محفل ہوتی ہے اور جب مؤذن صاحب کہہ رہے ہوتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلا